السلام علیکم آل ویورز، ویلکم بیک ٹو انفارمیٹیو رابعہ۔ تو آج میں آپ کو سادہ شلوار کی سٹیچنگ اور کٹنگ دونوں چیزیں سکھاؤں گی۔ تو فرسٹ آف آل آپ دیکھیں، یہ اس کا کپڑا ہے اور اس کی میں 4 تہیں لگاتی ہوں۔ اگر یہ پہلی 2 میں نے لگائیں اور اسی طرح اگر میں 4 لگا لیتی ہوں تو اس کی جو لمبائی اور چوڑائی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس حساب سے آئے گی۔ تو وہ کچھ اس طرح سے آپ کو شو ہوگی۔ تو اس میں آپ کا اگر پونچا اگر آپ دیکھیں بنائیں اور اوپر سے اس کا ارسن، تو یہ ٹھیک نہیں رہے گا، اس طرح سے شلوار نہیں ٹھیک ہے۔ تو میں اس کو لمبائی میں تہہ لگاؤں گی۔ تو لمبائی میں کچھ اس طریقے سے اس کو میں 4 حصے سے اس کے کر لوں گی اور اس کو میں 39 پہ اس کی کٹنگ کروں گی۔ یہ ہمارے 4 تہیں ہو گئی ہیں۔ تو جب ہم 39 پہ کرتے ہیں تو باقی جو پیچھے رہ جاتا ہے، اگر 35 کی انچ کی ہم نے شلوار تیار کرنی ہے تو کچھ اس طرح سے ہوگی۔ تو یہ اس کی 4 تہیں ہیں، 1 2 اور باقی یہ 2 آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ تو اس طرح سے کچھ ہم دیکھ لیں گے اور اب دیکھیں کہ ہم اس کپڑے کو سیدھا کر لیں گے اچھے طریقے سے، اس میں کوئی بال نہیں آنا چاہیے۔ اور 39 میں نے اس پہ انچی ٹیپ کے حساب سے اس کو دیکھا ہے میں نے، تو 39 پہ میں اس کا نشان لگا لوں گی۔ تو یہ سل کے ہماری جو ہے نا وہ 35 ہو جائے گی۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ 36 پہ آئے تو آپ 40 بھی لے سکتے ہیں، کیونکہ میں اس کے اندر سے اس کا پونچا نکالوں گی تو اس کے اندر سے اس کا نیفا سارا کچھ اسی کے اندر ہوگا آپ کا۔ تو یہ میں نے اس طریقے سے اس کا 39 پہ نشان لگا لیا ہے اور میں اس کی کٹنگ کر لوں گی یہاں سے۔ کٹنگ کرنے کے بعد اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کا تو جیسے چوڑائی جو ہے اس کی وہ کم ہے، تو اس کے لیے جو نیچے سے ہم نے کپڑا کاٹ کے علیحدہ کیا ہے اس میں سے میں تھوڑا سا 5 یا 6 انچ آپ دیکھ لیں اپنے حساب سے، کہ اگر آپ نے اس کا 21 یا 20 رکھنا ہے تو 4 کپڑے جو ہے نا وہ کا جوڑ لگاؤں گی میں ان کے ساتھ۔ تو وہ کچھ اس طریقے سے ہم لگا لیں گے اور یہاں سے ہم اس کی جو رکھیں گے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 19 انچ میں نے یہاں سے رکھا ہے۔ تو 19 انچ رکھنے کے بعد اس کا جو اوپر سے میں نے وہ نیفے کا نکال لیا 2 انچ، اور باقی نیچے سے میں 14 بھی آپ رکھ سکتے ہیں اور 15 بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کی اپنی وش ہے۔ تو میں نے 15 رکھا ہے، 15 رکھ کے میں یہاں سے اس کا نشان لگا لوں گی۔ 14 بھی آپ رکھ سکتے ہیں۔ تو کچھ اس طریقے سے میں نے اس کا نشان لگایا اور اب میں اس کا پونچا بناؤں گی۔ پونچے پہ میں 7 انچ کا نشان لگاؤں گی۔ آپ نے اپنے مطابق 7 انچ 8 انچ جو آپ رکھنا چاہتی ہیں وہ آپ رکھ سکتی ہیں۔ تو میں یہاں سے پونچے کا نشان لگاؤں گی، کیونکہ جب ہم اس کو اسی کے اندر سے پونچا بنائیں گے نا تو اس کو فولڈ کرتے ہیں، وہ جہاں 7 کا لگا ہے وہ 8 کا بن جائے گا، کیونکہ اس کپڑے نے اوپر جا کے فولڈ بھی ہونا ہے۔ تو اس لیے زیادہ بڑا نہیں میں رکھ رہی۔ تو اگر آپ کی 8 کی وش ہے تو آپ 7 ہی رکھیں، اور اس طریقے سے میں نشان لگا لوں گی اور پھر اس کی کٹنگ بھی کر دوں گی۔ جی کچھ اس طرح سے ہماری یہ کٹنگ ہو جائے گی۔ اور یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب اس کی چوڑائی جو ہے نا کچھ بڑھ گئی ہے۔ اگر دوسرے طریقے سے، جیسے میں نے پہلے آپ کو شروع میں بتایا، اگر اس طریقے سے ہم کریں گے نا، اگر میں اوپر والی جگہ سے اس کا جوڑ ڈالتی ہوں تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ پھر نیفے والی سائڈ پہ ڈلے گا اور پھر یہ ارسن میں نہیں ہمیں ڈالنا پڑے گا۔ تو زیادہ بہتر یہی رہتا ہے کہ جو ارسن میں ہمارا جوڑ آتا ہے نا وہ اچھا بھی لگتا ہے، تو اسی کو آپ زیادہ بہتر سمجھیں۔ تو اس طریقے سے یہ جو اس کے اندر 2 پوٹ جو آپس میں جڑے ہوئے تھے ان کو بھی میں نے کٹنگ کر لی ہے، اور اسی طرح یہ جو ہمارے 4 تھے یہ کھل گئے ہیں آپس میں، اور یہ جو دوسرا حصہ ہے اس کا یہ بھی آپس میں جڑے ہوئے ہیں، تو اس کو بھی میں کٹنگ کر کے علیحدہ سے کر لوں گی۔ اور جیسے کہ آپ نے کٹنگ کر لینی ہے۔ تو شلوار کو جو ہے نا وہ ہمارے بگنرز کے لیے ذرا مشکل ہوتا ہے، باقی تو سب کو شلوار آتی ہی ہے، تو یہ ان کے لیے میں نے ویڈیو بنائی ہے کہ انہیں مشکل نہ ہو، کہ اگر ہم لے کر آتے ہیں تو وہ اس کی چوڑائی جو ہے نا وہ زیادہ ہوتی ہے اور لمبائی کم ہوتی ہے، تو ایسی سچویشن میں وہ گھبرا جاتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے اس کی کٹنگ کریں۔ تو لہٰذا میں نے اب ہمارے وہ جو درمیان کے جو جوڑ تھے چاروں، ان کی میں آپس میں جوڑ کے ان کی سٹیچنگ کر لوں گی اور ان کو جوڑ لوں گی آپس میں، تاکہ وہ چاروں جب جڑ جائیں گے کچھ اس طرح سے وہ آپ کو نظر آئیں گے، یہ اس طریقے سے۔ تو یہ چاروں کو ہم جوڑ لیں گے۔ جوڑنے کے بعد پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کے بعد ہم کیا کریں گے۔ تو یہ دوسرا بھی میں نے ایک تو جوڑ لیا تھا، اب میں دوسری دفعہ ان کو جوڑنے لگی ہوں، اور جوڑنے کے بعد پھر ہمارے وہ جو 2 پلو بن جائیں گے تو ان دونوں پلوؤں کو بھی ہم آپس میں جوڑ لیں گے۔
کچھ اس طریقے سے، اور اس طرح یہ دونوں جو ہے نا وہ آپس میں جوڑ جائیں گے، اور شلوار جو ہے نا وہ آپ کی سمجھیں کہ آدھی شلوار جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے۔ اور یہ جو درمیان میں جو ہمارے نیچے یہاں پہ بھی میں پہلے جوڑ لیتی ہوں، تاکہ جب ہم پونچے کے بعد نشان لگائیں سلائی کریں تو وہ زیادہ اچھی ہو جائے۔ تو اس طرح نیفا بھی ہم بنا لیں گے۔ نیفا بنانے کے بعد باری آئی ہے ہمارے پونچے کی، تو پونچے کے لیے میں نے ٹکن جو ہے نا وہ 1 انچ کے لحاظ سے لمبائی میں کاٹ لیا ہے۔ کاٹنے کے بعد میں اب اس کو ہلکا سا فولڈ کر کے اس کو ڈبل فولڈ کر لوں گی، اور کچھ اس طریقے سے پھر استری اس کے اوپر پھیر لیں گے۔ استری پھیرتے ہوئے آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کا یہ دونوں طرف سے، یعنی کہ نا آپ نے اس کے اوپر استری پھیرنی ہے، اٹس مین کہ اس طریقے سے آپ نے اوپر سے بھی استری پھیر لینی ہے، تاکہ اس کے اندر کوئی جھول وغیرہ نہ آئے اور کوئی چنٹ نہ پیدا ہو۔ اور جیسے کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے استری پھیری میں نے، اور یہ جو ایکسٹرا جو ہمارا ٹکن ہے یہ تو کٹ جائے گا نا ہمارا، اور اپنے دوسری سائڈ پہ بھی میں نے اس طرح سے استری پھیر لی ہے۔ اور استری پھیرنے کے بعد آپ کو جو میں نے بتایا تھا کہ ہم اس کو فولڈ کر لیں گے۔ فولڈ کرنے کے بعد اوپر اور نیچے میں نے دونوں طرف سلائی لگانی ہے، 2 سلائیاں لگیں گی، ایک کنارے پر لگے گی اور ایک اوپر لگے گی، اور یہاں سے ہم نے کھینچ کر لگانی ہے سلائی، تاکہ یہاں سے ادھڑے نہ۔ تو کچھ اس طرح سے ہماری شلوار تیار ہو جائے گی سل کر۔ تو یہ بڑی خوبصورت لگ رہی ہے، اس میں ہماری چوڑائی بھی جتنی ہمیں ریکوائرڈ تھی وہ بھی بن گئی ہے، اور اس میں خوبصورتی بھی آ گئی ہے۔ تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا، اور لائک کریں، اور سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اینڈ تک میری ویڈیو دیکھی ہے۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھے گا، اپنا اور اپنے عزیزوں کا، گھر والوں کا۔ اور نیکسٹ ویڈیو کس چیز کے لیے بناؤں مجھے کمنٹس میں بتائے گا۔ اللہ حافظ۔